رمضان کا مبارک مہینہ اپنے ساتھ ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، لیکن حاملہ خواتین کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک سوال بھی ساتھ لاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایمان اور جسم کی ضرورتوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ کیا حمل کے دوران روزہ رکھنا محفوظ ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے لیے روحانی رہنمائی اور طبی حقائق دونوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے، پھر میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس پر بات کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کون سی صورتحال میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ایک محفوظ پلان پر بات کریں گے اور آخر میں ایک متوازن نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس مسئلے کے روحانی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام اس سینسٹیو معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح رعایت موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو مشقت کا سامنا ہو ان کے لیے آسانی ہے، اور حمل کو بھی ایک ایسی ہی معقول وجہ مانا جاتا ہے جس میں صحت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اور اسی بات کو ایک مستند حدیث سے مزید تقویت ملتی ہے جو صاف ظاہر کرتی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو روزے سے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں ماں اور بچے کی حفاظت کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین کا بنیادی اصول صحت اور حفاظت کو اولویت دینا ہے۔ اگر ماں یا بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا ڈر ہو تو روزہ چھوڑنے کی مکمل اجازت ہے، اور ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ایمان کی بات۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حمل کے دوران روزہ رکھنے کے جسمانی اور طبی پہلو کیا ہیں۔ دیکھیے، طبی ماہرین کے مطابق اس کا جواب سیدھا ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ یہ کئی چیزوں پر منحصر ہے، جیسے کہ حمل کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے اور آخری مہینوں میں جسم کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح گرم موسم میں پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور روزے کتنے لمبے ہیں یہ بھی بہت فرق ڈالتا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان اور سائنس دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جس طرح اسلام صحت کو مقدم رکھتا ہے، بالکل اسی طرح میڈیکل سائنس بھی ماں اور بچے کی صحت کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہے۔ دونوں کا مقصد زندگی کی حفاظت ہے۔ اچھا، کچھ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ صحت مند اور کم خطرے والے حمل میں ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھنے کے کچھ ممکنہ فائدے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کھانے پینے میں ایک نظم و ضبط آ جاتا ہے یا پھر ایک گہرا روحانی سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فائدے ہر کسی کے لیے نہیں ہیں۔ فائدوں کے ساتھ ساتھ ممکنہ خطرات کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر شدید گرمی اور لمبے روزوں میں پانی کی کمی ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ کچھ سٹڈیز کے مطابق ایسی صورتحال میں بچے کے پیدائشی وزن پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اب اس گفتگو کے ایک بہت ہی اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کون سی واضح طبی وجوہات ہیں جن کی بنا پر روزہ رکھنے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ ایسی طبی حالتیں ہیں جن میں روزہ رکھنا ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان صورتوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو حمل کی ذیابیطس ہے اور انسولین کی ضرورت پڑتی ہے تو روزے سے شوگر لیول خطرناک حد تک گر سکتا ہے۔ اسی طرح خون کی شدید کمی ہو یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، ان حالات میں بھی ڈاکٹر روزہ رکھنے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اپنے جسم کے اشاروں کو پہچانیں۔ جسم اکثر خطرے سے پہلے خبردار کرتا ہے، اور اس کی آواز سننا اور اس پر فوراً عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان علامات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، جیسے کہ شدید چکر آنا، مسلسل قے ہونا، بچے کی حرکت میں واضح کمی محسوس ہونا یا پانی کی کمی کے آثار نظر آنا۔ اگر ایسا کچھ بھی محسوس ہو تو ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ماں اور بچے دونوں کی حفاظت کے لیے فوراً روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اچھا، تو جن خواتین کا حمل کم خطرے والا ہے اور وہ ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھنے کا فیصلہ کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے محفوظ ترین طریقے سے کیسے رکھا جائے۔
سحری اور افطار دونوں میں متوازن غذا بہت اہم ہے۔ سحری میں ایسی چیزیں کھائیں جو دن بھر توانائی دیں، جیسے جو کا دلیا یا انڈے۔ افطار کی شروعات کھجور اور پانی سے کریں اور پھر تلی ہوئی چیزوں کے بجائے ایک مکمل اور صحت بخش کھانا کھائیں۔ اور سب سے اہم بات، پانی۔ دن بھر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے افطار سے سحری کے درمیان کم از کم 2 سے 3 لیٹر پانی پینے کا ہدف ضرور رکھیں۔ یہ پانی کی کمی سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو آئیے ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں اور مذہبی و طبی رہنمائی کو ملا کر ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تاکہ ایک با اختیار اور باخبر فیصلہ کیا جا سکے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ یہ صحت کو خطرے میں ڈال کر عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس احتیاط اور مسلسل نگرانی پر زور دیتی ہے۔ ہر حمل مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر فیصلہ آپ کی اپنی صحت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور آخر میں حتمی فیصلہ آپ کا ذاتی انتخاب ہے، لیکن یہ فیصلہ دین کی دی ہوئی رعایت اور ایک اچھے ڈاکٹر کے مشورے کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ نیت کا اجر برداشت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ جان کی حفاظت کرنا اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ اسی عظیم اصول کو مد نظر رکھ کر کریں۔